اچھا لمانن یہ دوسری چونکہ فصل ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. مانا ما یقصد بشیء، جس کا قصد کیا جائے کسی شے کے ساتھ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ما یقصد بشیء فٹافٹ آپ نے اصطلاحی تعریف شروع کر دی ہے. لغوی تو پہلے بیان کرتے ہیں نا محترم. تو جواب دے رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اصطلاحی بڑی سیدھی سادی سی معصوم سی تعریف ہے، وہ ہم پہلے لے آتے ہیں، اور جو لغوی ہے اس میں بڑا ہی میدان لگا ہوا ہے. تو لہٰذا جب میدان لگا ہوا ہے تو اس کو ہم نے کہا بعد میں نمٹاتے ہیں، پہلے سخلی سی کر ہم آسان سا کام پہلے کر لیں. یہ انہوں نے جواب دیا. اب یہاں پر تین باتیں انہوں نے المعنی کے حوالے سے کرنی ہے. ایک یہ کہ اس کا لغوی اصطلاحی مفہوم، دوسرا یہ کہ ماتن پر ایک اعتراض ہے، جواب ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس فصل کو بیان کرنا ہے، معنی کی جو فصل یہاں پر آئی ہو اس کو بیان کرنا ہے. اب معنی سب سے پہلے آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں کیا ہے. تو لغوی اعتبار سے معنی جو ہے یہ عنایت سے بنا ہوا ہے. کس سے بنایا ہوا ہے؟ عنایت. معنی عنایانی ضربا یضرب، قصد کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، عنایت سے. یہ معنی صیغہ کون سے ہے؟ اس میں تین قول ہو سکتے ہیں. اس میں ظرف زمان یا ظرف مکان. انہوں نے مکان کہہ دیا ہے، نیچے زمان بھی کہہ رہے ہیں. زمان یا مکان، ظرف زمان مکان. معنن اصل میں معنی یون، اور اس کو آپ مصدر میمی بھی کہہ سکتے ہیں. مصدر میمی آپ نے پڑھا تھا نا، مصدر میمی مفعول کے وزن پر، تو مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو آپ اس میں مفعول بنا لیں. معنویون تھا تو اسے پھر معنن بنایا ہم نے. کتنے ہو گئے؟ تین. اچھا اگر ہم اس کو اس میں ظرف اور ظرف زمان مکان بنائیں یا اس کو مصدر میمی بنائیں تو اصل میں تھا معنن معنی یون. قاعدہ قالا والا لگا اس میں، معنی یون، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اس تنوین سے اس کو گرایا تو معنن ہو گیا اس کو. تو قاعدہ کالا والا لگا. اگر اس کو اس میں مفعول بنائیں تو قاعدہ قویلون والا اور دعیہ والا وہ لگا، اور یہ پھر مرمیون کی طرح ہو گیا. کس کی طرح ہو گیا؟ مرمیون. معنیون مرمیون، معنویون مرمویون، مرمویون جس کو ہم نے کہا تھا. تو وہ پھر سے بنا. اور خلاف القیاس پھر ہم یہاں پر تخفیف کرتے گئے، تخفیف کر کے یا کو ہم نے الف سے تبدیل کیا، اور ما قبل جو کسرہ تھا اس کو فتح سے تبدیل کیا، اور پھر وہ معنی ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ معنی ہو گیا. اچھا اب ان تین احتمالوں میں سے جو احتمال بھی آپ بنا لیں، وہ احتمال بنانے کے بعد پھر اس کو ہم نقل کرتے ہیں معنی اصطلاحی کی طرف. معنی اصطلاحی یہاں کون سا آیا ہوا ہے؟ ما یقصد بشیء، مقصود من الشیء، وہ کہ جس کا قصد کیا جائے کسی چیز سے. یہ معنی اصطلاحی ہے. اچھا جی یہاں تک تو میں نے اس کی لغوی تشریح کر دی. اب ہم کتاب کی طرف دیکھتے ہیں. فہو اما مفعول، اب یہاں پر لغوی تعریف سے شروع ہو رہی ہے، اور لغوی قوم مؤخر کی میں نے وجہ بتا دی تھی آپ کو. فہو اما مفعول، یا تو یہ مفعول کے وزن پر ہے. اسم مکان، اسم مکان ظرف مکان، من المصدر المعلوم او المجهول، مصدر معلوم سے اوپر دیکھیں مکان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ او زمان. ظرف مکان بنائیں یا ظرف زمان بنائیں. قصد کرنے کی جگہ، قصد کرنے کا زمانہ، ارادہ کرنے کا. بمعنی المقصد، قصد کرنے کی جگہ زمانہ. او نمبر دو او مصدر میمی، یا مصدر میمی ہے. مصدر میمی، مصدر میمی وہی جس کے شروع میں میم، وہ مصدر جس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ میم، اور عام طور پر کس وزن پر آتا ہے؟ مفعال. مصدر میمی ہے اور بیمعنی مفعول کے یہ ہے، اور یہ بھی کس سے بنا ہوا ہے؟ معلوم یا مجہول. نیچے مصدر معلوم. نمبر تین او مخففن، یا اس کو تخفیف کریں. او مخففن، یا اس کو کیا کریں؟ تخفیف کر کے لائیں، شارٹ کر کے لائیں. کس سے؟ معنیون سے. وہی معنویون اس میں مفعول. میں نے پہلے تشریح کر دی تھی کون سے قاعدے اس میں لگتے ہیں. مرمیون کا مرمیون، جیسے کہ مرمیون والا قاعدہ آپ نے اس میں صیغہ میں پڑھا ہے. ولما کانا، یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب یہاں سے ولما کانا سے وہ چھوٹا سا اعتراض جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی جو پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھا ہے، کیا
جب وزیہ میں معنی سمجھ آ گیا تھا تو لمانن کیوں لایا؟ تو کیا جواب تھا؟ تجرید. تجرید کی میں نے کتنی صورتیں بتائیں؟ 2. یہاں پر وہ دوسری صورت ہے کون سی؟ ادھر سے نکالا ادھر لا کے اس معنی کے اندر اس کو داخل کر دیا. اللہ اکبر. ولما کان المعنی، اور جب یہ معنی ماخوذاً ماخوذ تھا فی الوضع، وضع کے اندر، وضیہ کی قید کے اندر، کہ وضیہ معنی موضوع لہوی ہوتا ہے نا، لفظ موضوع لہوی ہوگا. فذکر المعنی بعدہ مبنی، پھر معنی کا ذکر کرنا بعدہ اس کے بعد مبنی علی تجریدی، اس کی تجرید پر، عنہ اس سے تجرید کیا، خالی کر کے لایا ادھر لایا ہم نے. فخرج، یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ آگے کہتے ہیں فخرج. فخرج سے آپ کو بتا رہے ہیں قیودات کا فائدہ، قیودات کے فوائد بتا رہے ہیں. فخرج بھی، پس نکل گیا، بھی اس بھی کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ وزیہ کی قید سے نکل گئے. المحملات، محملات نکل گئے، موضوعات رہ گئے. والالفاظ، اور وہ الفاظ بھی نکل گئے. الدالۃ بالطبع والعقل، جو دلالت طبعیہ اور عقلیہ والے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے صرف تب یہ لکھا ہے، نیچے حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں عقلیہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، بالکل شروع میں لکھا ہے وَقَذَا الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالْعَقْلِ. اچھا، بلکہ وہ کہتے ہیں فقط صرف عقل والے ہیں، لیکن ایسی عادت دو نہیں صحیح، نکلون شارٹ کرون کا وہ. اچھا، اذ لم یتعلق بہا، اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ نہیں متعلق ہوتے، وضع و تخصیص، اور تخصیص اصلاً بالکل ان کے ساتھ یہ طبع اور عقل جو ہے ان کے ساتھ یہ چیز متعلق بالکل ہوتی نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ کس کے ساتھ؟ محملات کے ساتھ. محملات کے ساتھ وضع نہیں تعلق رکھ سکتی نا، اور تخصیص ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ طبع اور عقل کے ساتھ تخصیص تعلق. کیسے تخصیص نہیں رکھتی؟ سنیں، عقل تو خود بخود ایک چیز کو سمجھاتی ہے نا، آپ خاص نہیں کرتے، وہ خود بخود ایک چیز کو کیا کرتی ہے؟ سمجھاتی ہے. اور طبیعت بھی خود بخود ایجاد کرتی ہے نا. یہ ہم نے کوئی وضع کی ہو ڈکشنری میں کہ جب آپ کو کھانسی آئے تو ایسے کرنا ہے، یا درد آئے تو اف اف کرنا ہے، تو یہ ہم نے کسی ڈکشنری میں وضع خاص تو نہیں کیا ہوا نا. تو بغیر خاص کرنے کے یہ طبع بھی چل رہی ہوتی ہے اور عقل بھی. دیوار کے پیچھے سے کون ہے جی؟ کوئی انسان ہے، کیونکہ آواز کوئی باتوں کی آ رہی ہے تو بات کوئی انسان کے علاوہ تو نہیں کرتا. تو یہ چیزیں کہیں ڈکشنری پہ تو نہیں لکھی ہوئی نا، نہ خاص کی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہاں تو ہم خاص کر رہے ہیں تخصیص الشیء بشیء، تو اس لیے عقلیہ بھی نکلی اور وضعیہ بھی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، طبیعیہ بھی نکل گئی اس سے. اچھا، اس لیے کہہ رہے ہیں اذ لم یتعلق بہا وضع، اس کے ساتھ وضع بھی نہیں لگی ہوئی، کس کے ساتھ؟ محملات کے ساتھ. وہ تخصیص، اور تخصیص بھی نہیں لگی ہوئی، کس کے ساتھ؟ یہ تخصیص لگتی ہے کس کے ساتھ؟ طبیعت اور عقل کے ساتھ. وضع لگتی ہے محملات کے ساتھ. اس کو نوٹ کریں اس ترتیب سے. وبقیت حروف الہجا، باقی رہ گئے حروف ہجا الموضوع جو وضع کیے گئے ہیں لغرض ترکیبی، کس کے لیے؟ ترکیب کے غرض کے لیے. یہ کل ہم نے پڑھی ہیں چیزیں ساری، ترکیب کے غرض کے لیے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ لفظ وضع ہوتا ہے معنی کے لیے، لیکن حروف ہجا نکال لیا آپ نے. کیوں نکال دیے؟ کیونکہ ان کی وضع تو ہوتی ہے لیکن معنی کے لیے نہیں ہوتی، ترکیب کے لیے ہوتی ہے. لا بإزاء المعنی، معنی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق یعنی مقابلہ نہیں بنتا، معنی کے مقابلے میں بإزاء مقابلہ ان کے مقابلے میں نہیں آتے. وخرجت، اور یعنی اس سے یہ نکل گئے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وضع کو بطور فصل کے یہاں پر صراحت کر دیتے، یہاں پر اس کی آپ نے صراحت نہیں کی. وضعیہ کے ذیل کے اندر اس کو بطور فصل کے باقاعدہ صاف ستھرا لکھ لیتے. تو جواب دیا کہ یہاں پر وضعیہ کا جو تحقق ہے وہ معنی کے اوپر ہوتا ہے، اور وضعیہ کا فصل ہونا ظاہر بات ہے. پھر یہ کس کے بعد ہم نے لانا تھا؟ معنی کے بعد. یعنی وضعیہ میں آپ نے قید ہونے کی نشاندہی نہیں کی، ادھر آ کے آپ اس کو قید بنا رہے ہیں. تو جواب یہ کہ وضعیہ کا سارا زور جتنا بھی ہے وہ معنی کے اوپر پڑتا ہے. معنی جب واضح ہوتا ہے تو تب وضعیہ بھی واضح ہوتا ہے. پھر وضعیہ کو واضح معنی کے بعد جب ہونا ہے تو لہٰذا اس کا تحقق بھی اس کے بعد ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے اس کے بعد اس کو لایا. پھر اور باقی یہ کہنا کہ حروف تہجی وہ ترکیب کے لیے وضع ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ترکیب کے لیے وضع ہونا بھی ایک معنی ہے. حروف تہجی معنی کے لیے وضع نہیں ہوتا، کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ترکیب کے لیے.
تو ترکیب کے لیے وضع ہونا بھی ایک قسم کا معنی ہوا، تو آپ اس کو پھر بھی اس میں داخل کر لیتے، داخل کیوں نہیں کیا، خارج کر دیا؟ تو جواب دیا بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غرض من الشیء، کیا ہوتا ہے غرض من الشیء، اور ایک ہوتا ہے مقصود من الشیء۔ تو معنی سے مراد ہم یہاں غرض من الشیء نہیں لے رہے، کیا لے رہے ہیں؟ مقصود من الشیء لے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ غرض من الشیء کو مقصود من الشیء کے ساتھ گڑ مڈ نہ کریں، ٹھیک ہو گیا؟ تو حروف تہجی کا ترکیب کے لیے آنا غرض ہے، غرض ہے، اور لفظ کا معنی کے لیے آنا بطور وضع کے اور تخصیص کے، ٹھیک ہو گیا؟ مقصود کے ہے، لہٰذا ان دونوں کو آپ مکس نہ کریں، یہ جواب دے دیا ہم نے۔ فَإِن قُلْتَ، فَإِن قُلْتَ سے یہاں سے دو اعتراض ماتن کے اوپر کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہاں پر جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ کی جو تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے، کلمہ کی جو تعریف وہ جامع نہیں ہے۔ کیوں جامع نہیں ہے؟ کہتے ہیں یار آپ نے کہا تھا لفظ وضع ہو معنی کے لیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں لفظ کے لیے بھی وضع ہو سکتا ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ کے لیے وضع ہو جائے، تو آپ کا تو تعریف گول مول ہو گئی۔ کیسے ہو؟ مثلا وہ کہتے ہیں دیکھیں اسم، ادھر سے رجل، ادھر سے زید، یہ جتنے بھی اسم ہیں یہ اسم وضع ہے ان کے لیے، یہ اسم بھی لفظ ہے اسم، اور وہ رجل زید عمر بکر وہ سارے کیا ہیں؟ وہ بھی لفظ ہیں، تو لفظ کے لیے وضع ہو گیا، لفظ اسم۔ آپ نیچے اس کی مثالیں کیا لکھتے ہیں؟ رجل، زید، عمر، لیس، یہ لکھتے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں وہ جو اسم تھا نا وہ وضع ہو گیا کس کے لیے؟ ان کے لیے، تو وہ وضع ہو گیا اس کے لیے، اس سے وہ سمجھ آتے ہیں، تو یہ تو پھر لفظ کے لیے وضع ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں لفظ لمعنی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، تو تعریف جامع نہ رہی، لفظ وضع ہے لیکن آگے معنی کے لیے نہیں ہے، لفظ کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایسے، اسی طرح فعل، تو جتنے بھی چار فعل ہیں ماضی مضارع امر نہیں، وہ سارے کے سارے اس کے افراد بن جاتے ہیں، ایسے ہی حرف، تو بہرحال لفظ کے لیے وضع ہو گیا۔ فَإِن قُلْتَ، یہ سمجھ آئیے بات؟ اچھا جی، یہ لمعنی کی کیسے کہتے ہیں؟ یہ خارج ہو گئے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہیں سوال ماتن پر اعتراض نمبر 1، قد وضع بعض الالفاظ بإزاء بعض آخر، کبھی ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض الفاظ کو بعض کے مقابلے میں وضع کیا جاتا ہے۔ ویسے قد تو آپ کو پتہ تحقیق کے لیے آتا ہے، ماضی کے اوپر، اور مضارع پر تقلیل کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی سیاق سباق سے ہم اس کا معنی کبھی بھی کر لیتے ہیں، تو یہاں اگر معنی کریں تحقیق وضع کیے گئے ہیں بعض الفاظ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر کبھی کریں آگے بعضوں کو دیکھ کر بھی ٹھیک ہے، گنجائش چل جاتی ہے، ورنہ مضارع پر بھی کبھی تحقیق کے لیے آتا ہے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم۔ اب ہم یہاں یہ معنی تو نہیں کریں گے کبھی اللہ جانتا ہے، یہ تو کفر ہے، وہاں فاعل اللہ ہے۔ اچھا، فکیف یصدق، پس کیسے یہاں پر صادق آئیں گے اس کے اوپر؟ انہ وضع لمعنی، کہ آپ نے کہا وضع ہو معنی کے لیے، یہاں تو لفظ کے لیے کیا ہے؟ وضع ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں المعنی، معنی سے مراد ہماری ما یتعلق بہ القصد، وہ ہے جس کے ساتھ متکلم کے قصد کا تعلق بنے۔ اب قصد کا جو تعلق بنے، یہ قصد عام ہے، وہو عام، قصد عام ہے، ان یکون من ان یکون لفظا او غیرہ، چاہے یہ آگے لفظوں میں ہو یا غیر لفظ میں ہے، جیسے بھی ہو، دونوں کو عام ہو جائے گا، لہٰذا اب نہیں نکلیں گے، وہ داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر آگے فَإِن قُلْتَ، دوسرا اعتراض جو ماتن کے اوپر اور ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں چلیں یہ تو آپ نے کچھ گزارا کر کے داخل کر ہی دیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے معنی اس کا یہ کر دیا، اب کبھی ایسے بھی ہوگا کہ بعض تعریف جامع پھر بھی نہیں بنے گی۔ اب دوسرا اعتراض کہ وہ کیسے نہیں بنے گی، کہ کبھی ایسے بھی ہوگا کہ یہ جو مفرد آپ نے آگے لگایا ہے نا، اس قید سے وہ الفاظ خارج ہو جائیں گے جو بمقابلہ مرکب الفاظ کے وضع ہیں، جو بمقابلہ مرکب الفاظ کے کیا ہیں؟ وضع ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات کو اگر آپ سمجھیں پہلے اعتراض کو، تو دوسرا اعتراض بھی اس جیسا ہی ہے، پہلے مفرد تھا، اب آگے جملہ، مثلا لفظ جملہ
وضع ہے زید قائم کے لیے، قام زید کے لیے. اب قام زید یا زید قائم، یہاں پر آپ دیکھ لیں جملہ لفظ ہے اور وہ وضع ہے آگے لفظ کے لیے نہیں، معنی کے لیے بھی نہیں، الفاظ کے لیے بلکہ کلام کے لیے، جملہ آگے پورے مرکب تام کے لیے وضع ہے، مرکب تام کے لیے وضع ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کہہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ جواب سن لیں. جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے زید قائم کو جملہ کے طور پر یہاں اعتراض میں پیش کر دیا، اس جملے کی دو حیثیتیں. کتنی حیثیتیں؟ دو. ایک حیثیت سے یہ مفرد بنتا ہے، ایک حیثیت سے یہ مرکب بنتا ہے. آپ نے جس حیثیت سے پیش کیا ہے وہ مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اس حیثیت سے یہ مفرد بنتا ہے. تو ہم نے نظر اپنی اپنی، انتخاب اپنا اپنا، ہم نے مفرد ہونے کی حیثیت سے لیا اور آپ نے اس کو مرکب. اب وہ کیسے بنتا ہے؟ مثلا پہلی حیثیت اس کی بنتی ہے کہ اپنے مافوق کے اعتبار سے، لفظ موضوع کے اعتبار سے یہ مفرد ہے. کیسے مفرد ہے؟ اس لیے کہ جملہ جو لفظ ہے اس کا جیم میم لام گول ہے، اس کے اجزاء، یہ جیم میم لام، یہ اپنے مصداق کے اوپر، اس کے اجزاء پہ اوپر دلالت نہیں کرتے. مثلا ہم یہ کہیں جیم سے مراد ہے زیدن کی زا، میم سے مراد ہے اس کی یا دال، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ جملہ ہے اس کے اجزاء، اس کے معنی کے، اپنے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت نہیں کر رہے، تو یہ تو مفرد ہوتا ہے نا. تو ہم نے اس حیثیت سے اس کو پکڑا، منطق نالو پکڑے ہیں، تو لہٰذا مفرد ہی ہوگا. اب آپ یہ نہ کہیں کہ مرکب کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، وضع کس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے؟ مفرد کے. یہ ہے اپنے سے مافوق، لفظ موضوع کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ لفظ موضوع کے اعتبار سے. نمبر دو، اس کو آپ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ مرکب بھی بنتے ہیں، مثلا اپنے ماتحت کے اعتبار سے معنی موضوع لہو کو دیکھ لیں. معنی موضوع لہو کیا بنتا ہے؟ زید القائم. تو زید القائم واقعی اپنی جگہ دیکھیں تو وہ تو مفرد نہیں ہے، کیا ہے؟ مرکب ہے. زید ایک ذات کو بتاتا ہے، قائم کھڑے ہونے والے کو، شخص کو، ذات کو بتا رہا ہے، مسمى کو بتا رہا ہے، اور قائم من لہ القیام کو بتا رہا ہے، جس کے لیے قیام ثابت ہے، اس کو بتا رہا ہے. تو لہٰذا آپ نے اعتراض جو کیا وہ مرکب ہونے کی حیثیت سے آپ نے بھی ٹھیک کیا ہے، لیکن ہم نے جس حیثیت سے دیکھا آپ ہماری حیثیت کا بھی اعتبار کریں، لہٰذا اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِن قُلْتَ، پس اگر تو کہے قد وضع بعض الکلمات المفردہ، بعض کلمات مفردہ کو وضع کیا گیا ہے بإزاء الالفاظ المرکبہ، الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں، کلفظ الجملۃ والخبری، جیسے کہ جملہ اور خبر. فکیف یکون موضوعا لمفرد، پھر کیسے ہی یہ لفظ وضع ہو گیا مفرد کے لیے؟ یہاں تو کس کے لیے مرکب، کس کے لیے آ رہا ہے؟ مرکب کے لیے. قلنا، ہم کہتے ہیں هذه الالفاظ، یہ جو الفاظ ہیں، وان كانت، اگرچہ ان کی نسبت بالقیاسی، قیاس کرتے ہوئے، الی معانیہا، ان کے معنی کی طرف کریں، مرکبۃ، پھر کوئی شک نہیں کہ کیا ہے؟ مرکب ہے، یعنی ماتحت کی طرف کریں اور دیکھیں زید الگ ہے، قائم الگ ہے، ان کے اپنے معنی ہیں، تو پھر مرکب ہے. ہم یہ کہتے ہیں معنی کو دیکھیں تو. لیکنہا، لیکن ہمارا بھی ذرا انتخاب سن لیجئے. لیکنہا بالقیاس الی الفاظ الموضوعات، لیکن اگر اس کی نسبت آپ الفاظ موضوع کی طرف کریں کہ جو ان کے مقابلے میں ہے، ہاں جی، جو ان کے مقابلے میں مفردۃ، پھر کیا بنتا ہے؟ مفرد. وہی جو ہم نے کہا کہ الفاظ کے جز جو ہیں معنی کے جز پر کے اوپر دلالت کرتے نہیں. وقد اجیب، یہاں سے جواب دے رہے ہیں. اچھا، یہاں تک جو جواب دے رہے تھے یہ دو جواب تو دو اعتراضوں کے ہو گئے جی. اب یہاں سے عن الاشکالین سے مشترکہ جواب آ رہا ہے، دونوں کے مشترکہ جواب آ رہے ہیں، اور اس کو اگر چل کے پھر رد کر سن. اچھا، اس کے جو ہے مشترکہ جواب آ رہے ہیں. علیم صاحب آج کوئی نیدر شدر زیادہ آئی. وقد وجیبہ، اور اس کے جواب دے مشترکہ جواب. اب یہاں مشترکہ جواب کو سننے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جواب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جواب ہوتا ہے علی سبیل التنزل والتسلیم، کہ آپ ایک آدمی کے اعتراض کو پہلے مان رہے ہیں پھر اس کے بعد جواب دے رہے ہیں. ابھی تک جو جواب دیے ہیں وہ مان کے جواب دیے ہیں، علی سبیل التسلیم، ہاں جی، والتنزل، تلا آ کے، تنزل تلا آ کے، ٹھیک ہے، مندے ہیں تو ٹھیک ہے، تو آؤ جواب دیے. اب یہاں سے جو مشترکہ جواب دے رہے ہیں یہ علی سبیل المنع والترقی، نہ مندے ہوں، ہے ہی نہیں، غلط ہے.
منع و ترقی یہیں ہوتا جول کے تنزل نا ہوتا جول کے نہیں صحیح ہو تھوڑی گل ہی غلط ہے. اچھا بِأَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا لَفْظٌ. اب یہاں پر جو کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے جی اس بات کو؟ کیا نہیں مانتے؟ وہ یہ کہ الفاظ مذکورہ الفاظ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ مفردہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں یا الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں, معنی کے مقابلے میں نہیں آ رہے, تو یہ خارج ہو رہے ہیں. ہم نہیں مانتے, بلکہ یہ الفاظ یہاں پر مفہوم کلی کے لیے وضع ہے. بولے مفہوم کلی کے لیے وضع ہے, اور مفہوم کلی خود معنی من المعانی ہے. مفہوم کلی خود ایک معنی من المعانی ہے, تو لہٰذا لفظ بالآخر جا کے معنی ہی کے لیے وضع ہو گیا. جب معنی ہی کے لیے وضع ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اب اس کو سمجھیں یہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آپ پہلے اسم کی تعریف کریں. اسم کا مفہوم کیا ہے؟ تو جو آپ اسم کی تعریف پڑھ چکے ہیں, اسم وہ ہے جو اپنا معنی بذات خود بتا دے, معنی مستقل رکھتا ہو, دوسرے کی طرف محتاج نہ ہو, اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. یہ ہے مفہوم کلی. اب یہ مفہوم کلی جب آپ نے لیا ہے نا, تو اب اس کے مقابلے میں چاہے آپ کوئی مرکب لائیں کہ مفرد لائیں, بس وہ آتے رہیں گے. مفہوم کلی اور وہ مفرد ہے, اور وہ معنی ہے معنی میں سے ایک معنی ہے. تو انہوں نے واسطہ درمیان میں بنا دیا مفہوم کلی کو اعتراض سے جان چھڑانے کے لیے. تو اسی مفہوم کلی کے تحت افراد آتے رہیں گے. جتنے اسم ہیں دنیا میں بے شمار, وہ سارے کے سارے اسم کی اس تعریف مفہوم کلی کے نیچے خود بخود آ کے داخل ہو جائیں گے, اور وہ مفہوم کلی ایک معنی بن کر لفظ کے تحت آ جائے گا. لفظ کے تحت آ جائے گا. اچھا یہ انہوں نے جواب دیا یہاں پر. کہتے ہیں وَقَدْ أُجِيبَ عَنِ الْإِشْكَالَيْنِ, دو اشکالوں کے جواب. بِأَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا, کہ نہیں ہے یہاں پر لفظ کہ کوئی لفظ جو ہے وضع کیا گیا, اور بِإِزَاءِ لفظ آخر, دوسرے لفظ کے مقابلے میں, او مفردن کانا, چاہے وہ دوسرا مفرد ہو, کانا او مرکبن, یا مرکب ہو, جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے. بل بِإِزَاءِ مفہوم کلی, بلکہ وہ ایک مفہوم یا مفہوم کلی, وہ ایک مفہوم کلی کے مقابلے میں ہم نے وضع کیا ہے. افرادہ الفاظ, جس کے افراد آگے کیا بن جاتے ہیں؟ الفاظ. کا لفظ الاسمی, جیسے لفظ اسم, لفظ فعل, لفظ حرف, لفظ خبر, لفظ جملہ, ان کی اپنی اپنی تعریفیں وغیرہ, اور ان کے علاوہ بھی اور لے لیں, ان کی اپنی اپنی تعریفیں کریں. وہ تعریف بنے گی مفہوم کلی, اور دنیا میں جتنے جملے ہیں اس کلی اس مفہومی جملہ کے نیچے آتے رہیں گے. جتنے بھی فعل ہیں وہ اس مفہوم فعل کے نیچے آتے رہیں گے. وہ مفہوم فعل کیا بنے گا؟ مفہوم کلی, اور وہ بنے گا معنی, اور لفظ کے لیے معنی ہی ہوتا ہے, معال جا کے معنی ہی نکلے گا. ولا یخفا سے ہم آخری بات کر رہے ہیں. ولا یخفا سے کہتے ہیں یہ جو مشترکہ جواب دیا ہے اس کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے جی, تو اس کو یہاں سے رد کر رہے ہیں, رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آخر میں پھر کچھ گزارا ہو ہی جائے گا. اچھا ولا یخفا, یہاں سے مشترکہ جواب کے اوپر ایک قسم کا رد پیش کیا جا رہا ہے. رد کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں بطور تمہید کے کہ وضع, واو ضاد عین وضع, اس وضع کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1, وضع اور موضوع لہو دونوں عام. وضع اور موضوع لہو دونوں عام, دونوں عام. جیسے انسان کی وضع ہو حیوان ناطق کے لیے. اب وضع اور یہ موضوع لہو دونوں عام ہیں. اس میں انسان جو ہے وہ بھی عام ہے, اور حیوان ناطق بھی کیا ہے؟ عام ہے. اور انسان وضع ہو گئی, اس کی موضوع ہو گیا, اور کس کے لیے ہے جی؟ حیوان ناطق, وہ اس کے لیے موضوع لہو ہو گیا, موضوع لہو ہو گیا. نمبر 2, الٹ کر دیں, دونوں کیا ہوں؟ پہلے دونوں عام تھے نا, اب وضع اور موضوع لہو دونوں کیا ہوں؟ خاص ہوں. اس کی مثال ہے جیسے وضع زید کا تصور ہے. وضع زید کا تصور ہے, خاص ہے نا. اور کس کے لیے ہے وضع زید کا تصور؟ وہ حیوان ناطق کے لیے, حیوان ناطق کے لیے ہے. لیکن حیوان ناطق عمومی نہیں, ما ھذا تشخص کی قید کے ساتھ. حیوان ناطق ما ھذا تشخص کی قید کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے, اب زید سارے تو نہیں ہوں گے نا, تو ہم کہیں گے زید حیوان ناطق, تو خود بخود آئے گا زید حیوان ناطق, یعنی ما
تشخص اعضا، یہ اس تشخص ما ھذا تشخص، ٹھیک ہو گیا، یہ دونوں خاص ہو گئے۔ تیسرا ہے وضع عام موضوع لہو خاص، وضع عام موضوع لہو خاص، یہ یہاں پر مراد ہے، یہی یہاں پر مراد ہے، تیسرا یہاں پر مراد ہوگا۔ اور اس کی مثال ہے مثلا کوئی ضمیر ہے، اس کو ماقبل کی طرف جب آپ لوٹاتے ہیں تو ماقبل اس کا کوئی مرجع ہوتا ہے نا، اور یہ راجع بنتی ہے، اور مرجع یا لفظوں میں ہوتا ہے لفظی یا حکمی یا معنوی، یہ مرجع کی آپ نے کس میں داتناؤ میں تو پڑھی ہے، تو یہ وہاں پر جو ہے پیچھے اس کا مرجع بنتا ہے، وہ مرجع جو ہوتا ہے وہ پیچھے وہاں پر، تو یہاں پر موضوع لہو معنی گونی بناتے ہیں، یہاں پر ہم اس مرجع کا جو مصداق ہے زید عمر بکر، ان کے لیے بطور اعلیٰ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو متعین کرنے کے لیے بطور اعلیٰ کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت اس کے الٹ کر دیں اور وہ محض عقلی ہے، اس کا کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے، وہ کیا ہوگا؟ وضع خاص موضوع لہو عام، وہ عقلی احتمال ہے صرف، بس خارج الوقوع اس کی کوئی صورت نہیں ملتی ہمیں، خارج میں واقع میں کوئی صورت نہیں ملتی۔ اب مثال کے طور پر یہ جیسے ہم زید کا تذکرہ کریں اور زید کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ہم کہیں الذی قلتہ، وہ جس کے بارے میں تو نے بات کی تھی، وہ جو الذی سے مراد ہے، اب ہاں الذی سے جو اشارہ ہو رہا ہے وہ لفظ زید کی طرف ہو رہا ہے، اس کی طرف ہو رہا ہے لفظ زید، یعنی کوئی بات ہو رہی تھی اور بات ہوتے ہوتے پھر آپ نے کہا وہ جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، اب وہ سامنے موجود تو نہیں ہے، تو یہ گویا لفظ زید، یعنی جو پہلے زید کا ذکر ہم نے کیا ہے نا، لفظ زید زبان سے بولا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ دے رہا ہے، یہ اس کی طرف کیا دے رہا ہے؟ ایک اشارہ دے رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مفہوم کلی مراد نہیں ہے، جب آپ الذی اس میں اشارہ یا ضمائر وغیرہ بولتے ہیں تو ان سے مراد عام طور پر مفہوم کلی نہیں ہوتا، ان سے مراد کون ہوتا ہے؟ وہ ذات مراد ہوتی ہے پیچھے، تو یہ رد کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے کیا لیا ہوا ہے؟ مفہوم کلی، جان چھڑانے کے لیے، تو ہر جگہ مفہوم کلی تو نہیں ہوگا، کسی جگہ مفہوم کلی لے سکتے نہیں ہے، ضمائر کو لوٹائیں گے، اشارات کو لوٹائیں گے تو مفہوم کلی کیسے لیں گے آپ؟ وہ تو آپ نے ان چیزوں کو خاص کریں گے، تو اس لیے آپ یہ اس پر کر رہے ہیں کہ پھر یہاں پر ایسے ہی ہو گیا کہ زید القائم اگر آپ نے بولا ہے اور پھر آگے جا کے آپ نے کہا ھذا مرکب ھذا کلام، زید قائم جو پہلے آپ نے بولا، تو آپ ھذا سے جو اشارہ کر رہے ہیں تو کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ زید قائم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لفظوں کی طرف، مفہوم کلی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، تو ہر جگہ مفہوم کلی تو نہیں ہوگا، پھر آپ نے مفہوم کلی ہی لے کر جان چھڑا دی، تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا سنیں، اب اس کو انہوں نے لا کے ختم کر دیا ہے اور جواب دے کے، اور اس پر کوئی تفسیرہ انہوں نے نہیں کیا۔ ولا یخفا، اور آپ پر مخفی نہ رہے یہ بات، یہ ولا یخفا سے لکھیں آپ مشترکہ جواب پر رد، لکھ لیا تھا نا، مشترکہ جواب پر رد، ان ھذا الحکم، یہ جو حکم نکالا گیا ہے کہ آپ نے کہا ہے وضع الالفاظ لمفہوم کلی، کے نیچے لکھا ہوا ہے الفاظ کی وضع کس کے لیے ہوتی ہے؟ مفہوم کلی کے لیے ہوتی ہے، منقوض، یہ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹوٹ گئی ہے، بامثال ضمائر، یہ امثال ضمائر کے ساتھ، الراجعہ جو لوٹتے ہیں الی الفاظ مخصوصۃ، الفاظ مخصوصہ کی طرف، مفردۃ او مرکبۃ، منفرد ہوں یا مرکب ہوں، فإن الوضع فیہا، کیونکہ وضع ان میں، وإن کان عاما، اگرچہ ہوتی تو عام ہے، لیکن الموضوع لہو خاص، لیکن موضوع لہو کیا ہوتا ہے؟ خاص۔ اب یہ پیچھے وضع کی جو آپ نے 4 صورتیں پڑھی اس میں صورت نمبر کون سی بن رہی ہے؟ تیسری۔ فلیس ھناک مفہوم کلی، لہٰذا وہاں پر تو مفہوم کلی، یہاں تو مفہوم کلی تو بنتا ہی نہیں، فلیس ھناک، تو کہ وہ موضوع لہو بنے فی الحقیقت، حقیقت کے اندر وہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات کر کے انہوں نے بس چپ ہو گئے ہیں نا، آگے بات نہیں کی، لیکن بعضوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ نے مشترکہ جواب جو دینے والے نے دیا ہے نا اوپر مشترکہ جواب، وہ مبنی ہے متقدمین کے مذہب پر، مشترکہ جواب مبنی ہے متقدمین کے مذہب پر، وہ ٹھیک بیٹھتا ہے۔ متقدمین کا کیا مذہب ہے جی؟ وہ کہتے ہیں امثال ضمائر کی جو وضع ہے وہ مفہوم کلی کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ کس کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ مفہوم کلی کے مقابلے میں ہوتی ہے، بشرط الاستعمال فی الجزئیات، بشرط الاستعمال
وہ کہتے ہیں ضمائر کی وضع بھی جو ہوتی ہے وہ مفہوم کلی کے لیے ہوتی ہے، تو لہٰذا مشترکہ جواب ٹھیک ہو گیا. کیسے ہوتی ہے بھائی؟ وہ تو خاص کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کہتے ہیں استعمال میں جزئی میں آتا ہے، استعمال جزئی میں ہوتا ہے، لیکن شروع میں جو اس کی وضع ہوئی ہے وہ مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے. یعنی جب ہم نے کہا ہاذا آتا ہے یہ کے لیے، مذکر کے لیے، تو اس وقت ہم نے کس کو ذہن میں رکھا تھا؟ اچھا، اور ولا یخفا، یہ ولا یخفا یہ جو یہاں سے ہو گیا، یہاں سے جو تردید ہوئی ہے نا مشترکہ جواب کی، یہ متاخرین کے مذہب پر ہوئی ہے. متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ امثال ضمائر کی جو وضع ہے وہ جزیات کے لیے ہوتی ہے، مفہوم کلی کے لیے نہیں ہوتی. مفہوم کلی درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں، مفہوم کلی درمیان میں کیا ہوتے ہیں؟ واسطہ ہوتے ہیں، اس کے لیے وضع نہیں ہوتی. اور یہاں ہم نے آ کے مفردن تک پہنچائے ہیں علیم صاحب کی دعاؤں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.